اعلی ثواب کے لیے ختم قرآن کا جو طریقہ اس وقت پاکستان میں رائج الوقت ہے، کیا جائز ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں 27واں سپارہ سورۃ النجم، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے کام وہی کچھ آئے گا جو خود اس نے، انسان کے کام وہی آئے گا جو خود اس نے کیا ہے. اپنی کاوشیں، اپنی جد و جہد آپ کے کام آئے گی. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. پھر میرے بھائیو، شریعت نے جن اعمال کے بارے میں بتایا کہ ان کا ثواب فوت ہونے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، انہی تک ہمیں محدود رہنا چاہیے. دنیا سے ثواب، قبر والے تک جانا، یہ غیبی معاملہ ہے. کون سا معاملہ ہے؟ یہ اللہ ہی بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے کس کس عمل کا ثواب اس تک پہنچاتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چیزیں بتا دی ہیں، انہی تک محدود رہنا چاہیے. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1، پورا حج، میت کی طرف سے کیا کرنا؟ پورا. نمبر 2، پورا عمرہ. تیسرے نمبر پہ صدقہ خیرات. چوتھے نمبر پہ میت کے لیے دعائیں. قرآن پاک پڑھ کر بخشنا، طواف کر کے بخشنا، نفل پڑھ کر بخشنا، یہ چیزیں معذرت کے ساتھ میرے بھائیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہیں، اگرچہ اس کا اہتمام کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں. میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں ایک دنیا یہ کام کر رہی ہے، لیکن ہمیں دنیا کی طرف نہیں دیکھنا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے بتایا ہو کہ قرآن پاک کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، یا آپ نے یہ عمل کیا ہو جناب خدیجہ کے لیے، جناب حمزہ کے لیے، قرآن پاک پڑھ کر بخشا ہو، یا صحابہ کرام کو جمع کیا ہو کہ میری بیوی کو ایک قرآن پاک ابو بکر صدیق دیں، ایک عمر فاروق دیں، ایک جناب عثمان دیں، ایک جناب علی دیں، یا ایک قرآن پاک جو ہے وہ میرے چچا کو دیا جائے یا میری بیٹیوں کو دیا جائے. ایسی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی. اس لیے میرے بھائی، اصالے ثواب کے طور پہ ختم قرآن کا جو اہتمام ہوتا ہے، یہ نبی علیہ